الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ عزیز طلبہ، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 4 کے باب ششم کا دوسرا سبق جس کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق گوہر اسلامیات کلاس 4 کے صفحہ نمبر 81 پر موجود ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق میں آپ پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات، فرعون کی نافرمانی اور عبرتناک انجام کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے رہنمائی بھی حاصل کریں گے اور اپنی عملی زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفات کو اپنانے کی کوشش بھی کریں گے۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ آپ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں فرعون مصر کا بادشاہ تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ فرعون بہت ظالم اور متکبر شخص تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ وہ ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتا۔ اس طرح وہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دیں۔ سورہ بنی اسرائیل۔ ایک دن کسی نجومی نے فرعون کے سامنے پیش گوئی کی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا اور تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور جو لڑکی ہو اسے زندہ رہنے دیا جائے۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے بعد آپ علیہ السلام کی والدہ گھبرا گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دی اور آپ علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ سورۃ القصص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے سے گزرا۔ فرعون کی ملکہ نے دیکھتے ہی صندوق لانے کا حکم دیا۔ صندوق کو کھولا گیا تو اس میں خوبصورت بچہ تھا۔ ملکہ کو بچہ بہت پسند آیا۔ اس نے اسے اپنے پاس رکھنے اور بیٹا بنانے کا فیصلہ کیا۔ فرعون بھی اس پر راضی ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، بلکہ فرعون کے گھر میں ہی آپ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام کر دیا گیا۔ عزیز طلبہ، کیا آپ جانتے ہیں فرعون کی ملکہ کا نام حضرت آسیہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی تک فرعون کے محل میں رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گزارے۔ وہیں آپ علیہ السلام کا نکاح
حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی یعنی بیٹی سے ہوا۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا تحفہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ظالم بادشاہ فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا ان کے دل میں خوف نہیں؟ سورۃ الشعراء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں معجزے بھی دکھائے۔ عزیز طلبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں 2 معجزے دکھائے۔ نمبر 1 عصا اور دوسرا معجزہ ید بیضا کا دکھایا۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچا۔ ملتے ہیں سبق کے دوسرے حصے میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔